اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب دوست کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کاروبار چلتا نہیں، کون سا کاروبار کیا جائے۔ تو یاد رکھیے، جب ہم اللہ کے حکموں سے دور ہوں گے تو اس وقت کسی کاروبار کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ اگر برکت نہیں ہوگی تو چاہے جتنا بھی مال جمع کرتے رہیں، انسان مسائل کے اندر گھرا رہتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ایک ایسا کاروبار عرض کرنے لگا ہوں کہ جس کاروبار کے اندر 100% منافع ہی منافع ہے، اور وہ میرا بتایا ہوا نہیں، اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ، اللہ کا بتایا ہوا کاروبار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کاروبار ہے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تجارت کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کاروبار کے اندر منافع ہوگا، وہ حقیقی تجارت سے دور بھاگتے ہیں، حقیقی تجارت سے دور ہٹتے رہتے ہیں۔ پھر جب حقیقی تجارت سے دور ہٹتے رہتے ہیں تو پھر وہ مسائل کے اندر گرے جاتے ہیں، معاشی تنگی کے اندر مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تجارت میرے ساتھ تجارت ہے، سب سے بہترین کاروبار میرے ساتھ کاروبار ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 100% پرافٹ نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ایمان والو تم خرچ کرو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اس کو دوگنا ترگنا کئی گنا بڑھا کے میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ان واقعات کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں ڈبل نہیں 10 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، ایک اللہ والے نے ایک روٹی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کی، تو کسی لانے والے نے ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، 5 روٹیاں، نہیں یہ میری نہیں ہو سکتی، اللہ کا والا 10 کیا ہے، 10 گنا زیادہ اللہ رب العزت کی ذات پرافٹ عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری تیسری چوتھی دفعہ، پھر بالآخر جب 10 آئی تو فرمایا کہ یہی میرا حصہ تھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم دنیا کے کاروبار کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں بھی، آپ لوگ بھی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کاروبار کرو، اس کے اندر پرافٹ ہی پرافٹ ہے۔ قرآن میں ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹا دیں گے۔ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے راستے کے اندر کتنا خرچ کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ زمین کے اندر خزانے، زمین خزانوں سے بھری پڑی ہے، یہ اللہ کے ہیں، اللہ بادشاہ بناتے ہیں، اللہ زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کاروبار کریں تو یہ کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے کہ جس کاروبار کے اندر کبھی نقصان نہیں انسان کو ہوتا۔ ایک وہ کاروبار کہ جس کے اندر پرافٹ کا بھی ہے چانس، نقصان کا بھی ہے، منافع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لاس میں بھی جا سکتے ہیں، سارا مال بھی ضائع ہو سکتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کاروبار ایسا ہے جس میں نقصان نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ہم بہترین کاروبار کو چھوڑ کر ہم چانسز والے کاروبار کی طرف دوڑ پڑے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں،
اس کاروبار کی طرف آئیں جس کاروبار کے اندر نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات صرف ہمیں آخرت میں بدلا، نہیں، جو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اسے زندگی کے اندر کبھی فاقہ نہیں آنے دیتے، کبھی غربت نہیں آنے دیتے، غربت اس کے قریب نہیں توڑتے۔ اور مال کی فراوانی، مال کی زیادتی کے لیے سب سے بہترین چیز صدقہ کرنا۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس بندے کو زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، کیا وہ غریب ہوگا؟ نہیں، وہ امیر سے امیر تر ہوگا۔ دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیا وہ غریب ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ دنیا کے امیر ترین انسان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ رب العزت کی ذات اپنے وعدے کے اندر برخلافی نہیں کرتے۔ انسان ہے جو اپنے وعدے کے اندر برخلافی کرتا ہے۔ تو سب سے بہترین کاروبار کیا ہوا؟ دنیا کا کاروبار نہیں، یہ نہیں کہ آن لائن بزنس ہے جی یا کوئی اور کاروبار ہو۔ اس کاروبار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تجارت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کاروبار ہے، جس کاروبار کے اندر کبھی نقصان نہیں، اس کاروبار کے اندر دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت کے اندر بھی فائدہ۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اس کاروبار کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخرو اور کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی سرخرو اور کامیاب، ڈبل فائدہ، دنیا کے اندر بھی منافع اور آخرت کے اندر بھی منافع کمائیں گے۔ تو یہ کاروبار ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کاروبار کیا جائے تو اس کے اندر نقصان نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم دنیا کے کاروبار کے پیچھے اور دنیا کے کاروباروں کی تنگیوں کے پیچھے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، بچوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کاروبار ہے، تجارت ہے، وہ تجارت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہیں لاتے تھے جب تک ایک درہم بھی، ایک روپیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر موجود ہوتا۔ اور یہاں تک کہ یہ اتنی زبردست کاروبار تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے قرض بھی لینا پڑتا تو وہ بھی غرباء میں تقسیم کرتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر دے گا اور اللہ رب العزت کی ذات اس کو جنت کے اندر مقام عطا فرمائیں گے، جنت کا محل نصیب فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غلے، اونٹ لدے ہوئے غلے کے وہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال جتنا خرچ کرتے اللہ رب العزت کی ذات اتنا زیادہ عطا فرماتے۔ تو یہ کاروبار ایک واحد ایسا کاروبار ہے جس کے اندر نقصان اور منافع والا چکر نہیں، صرف اس کے اندر منافع ہی منافع ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اس کاروبار کے اوپر چلے، ہم وہ کاروبار کریں کہ جس پہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے، اور اللہ بھی اپنے وعدے کے اندر سچے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وعدے کے اندر سچے ہیں کہ اس کاروبار کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقصان نہیں ہونے دیتے۔ اس کاروبار کے اندر اللہ رب العزت کی ذات 100% سے زیادہ ہمیں منافع عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تجارت کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات غرباء کا خیال کرنے والا، یتیم و مسکینوں کا خیال رکھنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سے دین اسلام کا کام لے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ادھر دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ احباب سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا تاکہ اس ویڈیو سے اور لوگ بھی مستفید ہو سکے، اور میرے بھائیوں اور بہنوں کوشش کیجئے گا کہ جو کہا جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔